السلام علیکم. مائی نیم از ایم ڈی کلیم الدین, لیکچرر ان اکنامکس. آج کا میرا ٹاپک ہے بی اے سیکنڈ سیمسٹر کے لیے اصل کاری اور سرمایہ کاری. اصل کاری کسے کہتے ہیں اور سرمایہ کاری کیا ہے؟ کیپٹل اینڈ انویسٹمنٹ. جیسے نئی مشینری یا نئے روزگار کی تخلیق کے لیے خرچ کی جانے والی رقم کو سرمایہ کاری کہتے ہیں. جیسے کیا ہے, نئی مشینری کی خریداری ہے یا نئے روزگار کی تخلیق کرنا, اور اس کے لیے جو بھی کیا ہے رقم خرچ کی جاتی ہے تو اس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں. جیسے کینز مالیاتی سرمایہ کاری کو حقیقی سرمایہ کاری سے تعبیر نہیں کرتے. جیسے کیا ہے, کینز کے مطابق مالیاتی سرمایہ کاری کو حقیقی سرمایہ کاری سے تعبیر نہیں کرتے, بلکہ حقیقی سرمایہ کاری کو ہی سرمایہ کاری سے تعبیر کرتے ہیں. حقیقی سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں جس سے نئے روزگار کے موقع, نئی پیداوار, نیا معاشی ڈھانچہ, نیا ساز و سامان اور آلات و اوزار کی تخلیق ہوتی ہے. نئے حصص ہے, شیئرز ہے کی خریداری سے اصل کے ذخیرے میں اضافہ عمل میں آتا ہے. تو جو بھی کیا ہے نئے مشینات کی یا نئے شیئرز کی خریداری کے لیے سے اصل کے ذخیرے میں اضافہ عمل میں آتا ہے. اسی لیے ایسی سرمایہ کاری کو حقیقی سرمایہ کاری کہتے ہیں. نیکسٹ ون ہے, جیسے اس میں خام سرمایہ کاری سے مراد, خام سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں تو جیسے اس سے مراد ہے فرسودگی کو منہا کرنے کے بعد. خام سرمایہ کاری میں سے مراد اخراجات فرسودگی کو منہا کرنے کے بعد خالص سرمایہ کاری کی مقدار حاصل ہوتی ہے. جیسے پرانی مشینری اور کارخانوں کی دیکھ بھال اور ان کی تبدیلی کے لیے خرچ کی جانے والی رقم کو اخراجات فرسودگی ڈپریسیشن چارجز کہتے ہیں, اور اصل کے ذخیرے میں نقد اضافے کو بھی خالص سرمایہ کاری کہتے ہیں. جیسے سرمایہ کاری سیال یا بہنے والا متغیر ہے جبکہ اصل ذخیرے کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے. جیسے ماہر معاشیات ایڈورڈ شپارو کے مطابق کسی خاص مدت میں سرمایہ کاری معیشت کی پیداوار کی قدر کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو نئے معاشی ڈھانچے, نئے پائیدار اشیاء, ساز و سامان کے ذخیرے جیسے چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے آمدنی اور روزگار کی سطح کے تعین کے سلسلے میں سرمایہ کاری کا عمل ایک متغیرہ کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے. سرمایہ کاری کے نتیجے میں روزگار, آمدنی اور مجموعی طلب کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح ترغیبی سرمایہ کاری خود بخود تیز حرکت میں آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں آمدنی اور روزگار کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے جو طلب کو پیدا کرتا ہے. اس طرح سرمایہ کاری میں اضافے سے نئے اصل ذخیرہ وجود میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر معیشت میں سرمایہ کاری کا بھی موقع موجود نہیں ہے تب بھی روزگار کی فراہمی کے لیے حکومت کو بیکار قسم کے کام سے پیچھے ہٹنا چاہیے. جیسے کینز کے مطابق گڑھے کھود کر گڑھے بھر دو تاکہ افراد کو روزگار کی فراہمی ہو سکے. سرمایہ کاری کی طلب سے مراد اصل کی طلب میں اضافہ ہے. سرمایہ کاری کی طلب کا انحصار بازار اور ترغیبی سرمایہ کاری جیسے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. جہاں تک ترغیبی سرمایہ کاری کی طلب کا سوال ہے
وہ اصل کی مختتم کاری، شرح سود، آمدنی کی سطح، تکنیکی تبدیلیوں جیسے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، جو داخلی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف آزاد سرمایہ کاری خانگی نوعیت کی حامل ہوتی ہے، جو حکومت کے اخراجات، آمدنی اور مالیاتی پالیسیوں پر قائم ہوتی ہے، جیسے نہروں کی تعمیر ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، بجلی کی فراہمی جیسے کاموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومتی اخراجات کو خود اختیار سرمایہ کاری، آٹونومس انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تفاعل سرمایہ کاری انویسٹمنٹ فنکشن کیا ہے یہ؟ جیسے تفاعل سرمایہ کاری ترغیبی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں۔ اسی لیے سرمایہ کاری کا تعین کرنے والے عناصر کی وضاحت کو تفاعل سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ سرمایہ کاری طلب کا تعین کرنے والے عناصر ہیں، کون کون سے ہیں یہ؟ ڈٹرمننٹس آف انویسٹمنٹ ڈیمانڈ ہے۔ سرمایہ کاری طلب انویسٹمنٹ ڈیمانڈ اصل کی زائد طلب کو کہتے ہیں۔ سرمایہ کاری طلب کے دو اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے آزاد سرمایہ کاری ہے جسے آٹونومس انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور ایک کیا ہے؟ سیکنڈ ون ہے ترغیبی سرمایہ کاری ہے جسے انڈیوسڈ انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ جیسے آزاد سرمایہ کاری آمدنی یا شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو آزاد سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ جیسے نئی اشیاء کی تیاری، نئے طریقے پیدائش کا استعمال وغیرہ پر ہونے والے اخراجات کو خود اختیار سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ جیسے آزاد سرمایہ کاری کا تعلق آمدنی اور شرح سود نہیں ہوتا، اس کا تعلق مستقبل کی توقعات، آبادی میں تبدیلی وغیرہ کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ چونکہ خود اختیاری سرمایہ کاری میں خطرہ اور جوخم زیادہ پایا جاتا ہے، یا آزاد سرمایہ کاری میں خطرہ اور جوخم زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے خانگی صنعت کار اس میں حصہ نہیں لیتے۔ زیادہ تر آزاد سرمایہ کاری حکومت یا عوامی شعبے کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یہ حکومتی پالیسی اور حکومتی فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ روزگار کی وسیع مواقع کی فراہمی کے لیے یا سماجی انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے حکومت عوامی افادے کے کاموں پر سرمایہ لگاتی ہے، جیسے جنہیں پبلک یوٹیلیٹی سروس کہتے ہیں، جو عوامی اداروں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے یا فراہم کی جاتی ہے۔ خود اختیاری سرمایہ کاری کی غیر موجودگی میں سرمایہ کاری کی طلب صرف ترغیبی سرمایہ کاری ہی کے مساوی ہوتی ہے۔ ایسی سرمایہ کاری جیسے کیا ہے؟ اس میں خود آزاد سرمایہ کاری جس کا تعلق کیا ہے؟ آمدنی حاصل کرنا نہیں ہوتا، تو آزاد سرمایہ کاری میں نئے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یا نئی اشیاء کی پیدائش کی جاتی ہے، تو آزاد سرمایہ کاری جسے کیا ہے؟ زیادہ تر کیا ہے؟ حکومت کی جانب سے یا عوامی شعبے کی جانب سے آزاد سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ بعض وقت اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لحاظ سے کیا ہے؟ آزاد سرمایہ کاری حکومت کی جانب سے یا عوامی شعبے کی جانب سے ہی کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے ترغیبی سرمایہ کاری، ایسی سرمایہ کاری جو راست طور پر آمدنی پر منحصر ہوتی ہے، جس کا تعلق کیا ہے؟ راست طور پر کیا ہے؟ آمدنی حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ایسی سرمایہ کاری کو ترغیبی سرمایہ کاری یا انڈیوسڈ انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء کا صرف بڑھتا ہے۔ صرف میں اضافہ مزید اصل کاری یا سرمایہ کاری کی ترغیب فراہم کرتا ہے۔ اس طرح آمدنی میں اضافے کی وجہ سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ ترغیبی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ترغیبی سرمایہ کاری کا مقصد منافع خوری ہوتا ہے۔ ترغیبی سرمایہ کاری زیادہ تر کیا ہے؟ خانگی افراد یا خانگی شعبے کی جانب سے کی جاتی ہے، تو خانگی شعبے کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ
زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں تو یہ نفع خوری اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کا انحصار عام طور پر اصل کی حاشیائی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ ترغیبی سرمایہ کاری انڈیوسڈ انویسٹمنٹ کا تعین کرنے والے عناصر ہیں جو حسب ذیل ہیں یا مندرجہ ذیل ہیں عناصر ہیں اس کے، جیسے نمبر 1 ہے بچت ہے، اور کیا ہے نمبر 2 ہے نمبر 2 ہے سیکنڈ ون جملہ نفع ہے، اور کیا ہے نمبر 3 ہے متوقع حاصل ہے، متوقع حاصل ایکسپیکٹڈ ریٹرنز کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ ہے اصل کی مختتم کارکردگی، مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کہتے ہیں اس کو۔ اور نیکسٹ ہے اصل کی لاگت، کاسٹ آف کیپٹل کہیں گے اس کو۔ اور نیکسٹ ہے شرح سود ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اور کیا ہے نیکسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے یہ ترغیبی اصل کاری کا تعین کرنے والے عناصر ہیں، جیسے اس میں بچت ہے، سیونگ ہے۔ سرمایہ کاری کے تعین کے سلسلے میں بچتوں کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ میں 1930 کی دہائی میں بڑی کساد بازاری کے زمانوں میں بچتوں میں اضافے کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ترقی پذیر ممالک میں بچتیں سرمایہ کاری پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، جیسے کینز کے مطابق سرمایہ کاری کا تعین کرتی ہیں بلکہ سرمایہ کاری بچتوں کا تعین کرتی ہے۔ بچتوں میں اضافہ، سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور نیکسٹ ہے جیسے جملہ نفع ہے، ٹوٹل پرافٹ کہتے ہیں اس کو، جیسے لاگت اور فرسودگی کے اخراجات سے زائد آمدنی کو نفع کہتے ہیں۔ اگر متوقع نفع زیادہ ہے تو حاصل کردہ جملہ نفع بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ منافع میں اضافے کے ساتھ قومی آمدنی میں اضافہ سرمایہ کاری میں یقینی اضافہ عمل میں لاتا ہے۔ یہ منافع دیگر متغیروں کی مدد سے سرمایہ کاری کا تعین کرتا ہے یا سرمایہ کاری کا تعین عمل میں لاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے متوقع حاصل ہے، ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے، جسے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کہتے ہیں۔ متوقع کتنا حاصل ہوتا ہے اس کی امید لگائی جاتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ متوقع حاصل کہیں گے۔ جیسے متوقع حاصل یعنی دی گئی رصد کی لاگت اور شرح سود کی بنیاد پر اگر حاصلات زیادہ ہیں تو زیادہ سرمایہ کاری کی توقع رکھتے ہیں۔ جیسے حاصلات کیا ہے زیادہ ہیں تو زیادہ سرمایہ کاری کی توقع رکھتے ہیں۔ جہاں پر کیا ہے حاصلات زیادہ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہے زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ تو متوقع حاصل کہتے ہیں اس کو، ایکسپیکٹڈ ریٹرن کہتے ہیں۔ جہاں پر پیداوار زیادہ ہونے کی توقع ہوتی ہے یا زیادہ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہے زیادہ مقدار میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فورتھ ون ہے اصل کی مختتم کارکردگی کہتے ہیں، یہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اس میں اصل کی حاشیائی کارکردگی سے مراد اصل یا سرمایہ کاری میں اضافے سے حاصل ہونے والے نفع کی متوقع شرح ہے۔ جیسے صنعت کار سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس سے وہ مستقبل میں نفع کی توقع رکھتے ہیں، تو جو بھی کیا ہے سرمایہ کار کیا ہے سرمایہ کاری اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ مستقبل میں نفع کو حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے یا نفع کی توقع رکھتے ہیں۔ تو جہاں پر نفع کی توقع زیادہ ہوتی ہے تو سرمایہ کار کیا کرتے ہیں وہاں پر ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اصل کے اضافے سے مستقبل میں حاصل ہونے والے یہی متوقع نفع کی شرح کو کینز نے اصل کی حاشیائی کارکردگی MEC مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کا نام دیا ہے۔ اصل کی مختتم کارکردگی یا اصل کی حاشیائی کارکردگی میں اضافہ زیادہ ترقی کے لیے مثبت ثابت ہوتا ہے۔ جب تک اصل کی مختتم کارکردگی شرح سود سے زیادہ ہوتی ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ
جاری رہتا ہے یا سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے 5th ون، جیسے اس میں اصل کی لاگت، جسے انگریزی میں کہیں گے کاسٹ آف کیپٹل کہیں گے اس کو۔ اصل کی لاگت میں اضافہ یعنی داخلات کی لاگت میں اضافے کے ساتھ اخراجات فرسودگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر لاگتوں میں کمی ہوتی ہے تو مزید سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی فراہمی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح نفع کی شرح بڑھتی ہے۔ تو جیسے اس میں اصل کی لاگت میں اضافہ یعنی داخلات کی لاگت میں اضافے کے ساتھ اخراجات فرسودگی بڑھتی ہے۔ جیسے کیا ہے، داخلات کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، خود بخود کیا ہے، اخراجات فرسودگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر لاگتوں میں کمی ہوتی ہے تو مزید سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی فراہمی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ اگر اشیاء کی پیدائشی لاگت کے لیے لاگتیں کم ہوتی ہیں یا اخراجات وغیرہ کم ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، مزید سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی گنجائش ہوتی ہے یا فنڈز کی فراہمی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح نفع کی شرح بھی کیا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے شرح سود ہے، انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں اس کو۔ جیسے شرح سود سے مراد اصل کے استعمال کے بعد جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کو شرح سود کہا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے، اصل کے بدلے جو بھی کیا ہے معاوضہ دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے، شرح سود کہیں گے یا انٹرسٹ کہیں گے اس کو۔ شرح سود میں کمی کر کے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور شرح سود میں اضافے سے سرمایہ کاری میں کمی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کیا ہے، جب کبھی بھی کیا ہے شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، سرمایہ کاری میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ شرح سود میں کمی ہونے سے لوگ کیا کرتے ہیں، بینکوں میں اپنی رقم کو کیا ہے جمع کر کے نہیں رکھتے اور وہی رقم کو کیا کرتے ہیں لوگ کیا ہے سرمایہ کاری میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جب کبھی بھی کیا ہے شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شرح سود میں اضافے سے سرمایہ کاری میں کمی ہوتی ہے، جیسے کیا ہے جب کبھی بھی کیا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے یا شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی رقم کو کیا ہے بینکوں میں کیا ہے ڈپازٹ کر کے رکھتے ہیں یا جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس وقت کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو سرمایہ کاری میں کمی کر دیتے ہیں۔ خود بخود کیا ہے شرح سود میں اضافے سے سرمایہ کاری میں کمی ہوتی ہے اور شرح سود میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے 7th ون ہے ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی جیسے اس میں مشینری اور آلات کا استعمال کے ذریعے پیداوار کرنے کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی جیسے اس میں کیا ہے مشینات کا استعمال کیا جاتا ہے اور کیا ہے اس میں آلات و اوزار کا استعمال کیا جاتا ہے یا نئے مشینات کا استعمال کرتے ہوئے اشیاء کی پیدائش کی جاتی ہے تو اسے کیا کہیں گے، ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے مصارف پیدائش گھٹتے ہیں، جو بھی کیا ہے لاگت میں کمی آتی ہے یا اشیاء کی مصارف پیدائش میں کمی آتی ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے ٹیکنیک کے معیار بلند ہونے سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ واقع ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو اعلیٰ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کیا ہے پیداواری وقفہ بھی کیا ہے کم ہوتا ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے اور زیادہ تر اس میں اخراجات بھی کیا ہے اس کے کم آتے ہیں، وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ایسی ٹیکنیک ترقی کے نتیجے میں اصل کی مختتم کارکردگی بڑھاتی ہے اور سرمایہ کاری پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجی کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، ٹیکنالوجی کا استعمال کہیں گے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ، تو جس کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے بولے تو کیا ہے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کیا ہے یہ ترغیبی اصل کاری کا تعین کرنے والے عناصر ہیں۔ یہ ترغیبی اصل کاری کا تعین کرنے والے عناصر یہ مندرجہ ذیل ہیں، جیسے بچت ہے، جملہ نفع ہے، اور کیا ہے متوقع حاصل ہے،
اور کیا ہے اصل کی مختتم کارکردگی یا اصل کی حاشیائی کارکردگی کہتے ہیں، اور کیا ہے اصل کی لاگت ہے کہ کاسٹ آف کیپٹل کہتے ہیں، اور کیا ہے اس میں نیکسٹ کیا ہے شرح سود ہے جسے انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں اس کو، اور ایک کیا ہے ٹیکنالوجی ہے۔ یہ تمام کیا ہے اصل کی ترغیبی اصل کاری کا تعین کرنے والے عناصر ہیں یہ پورے۔ اور نیکسٹ کیا ہے اپنے نیکسٹ ٹاپک میں سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں اور سرمایہ کاری کی اقسام کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کریں گے نیکسٹ سبق میں یا نیکسٹ کیا ہے ٹاپک میں۔ جیسے سرمایہ کاری کی اقسام، سرمایہ کاری کی اقسام کون کون سے ہیں اور اس کے کیا ہے اقسام کیا ہیں، اور اس کے سرمایہ کاری کے عام طور پر کیا ہے 5 اقسام ہیں۔ کون کون سے اقسام ہیں، جیسے اس میں تجارتی قائم سرمایہ کاری ہے، اور کیا ہے رہائشی قائم سرمایہ کاری ہے، رہائشی سرمایہ کاری، اور کیا ہے نیکسٹ ذخیرہ سرمایہ کاری ہے، اور کیا ہے اس میں آٹونومس انویسٹمنٹ ہے، آٹونومس آزاد سرمایہ کاری کہیں گے اس کو، اور کیا ہے انڈیوسڈ انویسٹمنٹ ہے، ترغیبی سرمایہ کاری ہے۔ یہ تمام کیا ہے یہ 5 کیا ہے سرمایہ کاری کے اقسام ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے اپن نیکسٹ کیا ہے سبق میں پڑھیں گے یا نیکسٹ کیا ہے کلاس میں اس کے بارے میں کیا ہے مزید کیا ہے جانکاری حاصل کریں گے۔ تو سرمایہ کاری کیا ہے اور اس کے اقسام کون کون سے ہیں، سرمایہ کاری کیا ہے، آزاد سرمایہ کاری کیا ہے، ترغیبی سرمایہ کاری کیا ہے، اور تجارتی قائم سرمایہ کاری کیا ہے، اور رہائشی سرمایہ کاری کیا ہے، اور کیا ہے اس میں ذخیرہ سرمایہ کاری کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے مزید کیا ہے معلومات حاصل کریں گے، اور کیا ہے سرمایہ کاری کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے، اور کون کون سے فائدے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، اور کیسے کیا ہے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے مزید کیا ہے جانکاری دوسری کلاس میں حاصل کریں گے۔